بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب ہم فارغ ہوئے تناقض سے، اب تم ایک بات پوچھ سکتے ہو کہ تناقض کو عکس سے پہلے کیوں پہلے لایا؟ وجہ تقدیم کیا ہے؟ وجہ تقدیم کیا ہے؟ آپ مجھ سے، آپ کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ وجہ تقدیم کیا ہے؟ تو دیکھو یہ عکس اب آ رہا ہے نا، اس میں اس کی جو دلائل ہے، اس کی اس بات کی جو دلائل ہے وہ نقیض پہ موقوف ہے۔ کس پہ؟ تو نقیض پہلے تمہیں جاننا چاہیے، کیونکہ ہم کہیں گے سالب کلیہ کا عکس سالب کلیہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اگر تم اس کو نہیں مانتے تو اس کی نقیض مانو گی، ہم اس طرح کہیں گے۔ اور پھر عکس مستوی کو عکس نقیض پر کیا ہے مقدم کیا؟ کس کو؟ عکس مستوی کو عکس نقیض پر مقدم کیا۔ کیوں؟ کہ اس میں یہ عکس اس کا جز ہے۔ پہلے دو عکس نقیض میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جز کا پہلے نقیض لاؤ پھر عکس کرو، تو یہ عکس اس سے جز ہے اور جز کل پہ مقدم ہے۔ وہاں کتنے کام کرنے ہیں؟ دو۔ کون سے؟ عکس نقیض میں پہلے جو ہے دونوں اجزاء کا نقیض لانا ہے، پھر عکس کرنا ہے۔ تو جو عکس ادھر مستوی ہے یہ ادھر بھی ہے، مگر اصل اجزاء میں نہیں، ان کے نقائض میں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا، تو کہنے لگا العکس المستوی ویقال له العکس المستقیم، ایضا دو نام ہے اس کے۔ یہ کیا ہے؟ عکس مستوی۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھو شرطازی مثل تبدیل طرف القضیہ، وہ آسان ہے ادھر کا ہے۔ کیا ہے؟ تبدیل طرف القضیہ، تبدیل طرف مع بقاء الصدق والکیف، یہ تعریف ہے۔ تعظیم میں کس طرح ہے؟ وہ تو انتہائی مختصر الفاظ میں اور بہت جامع کلمات ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، مع بقاء الصدق، اصل صادق ہو تو یہ بھی صادق، اصل جو جس کیف کے ساتھ مکیف ہے، یعنی ایجاب ہے تو ادھر ایجاب، وہ بھی صادق ہے۔ اور پھر کم میں یعنی کلیت جز میں پھر تفصیل ہے، وہ تفصیل میں بتاتا ہوں۔ ہو گیا؟ کیا کہا میں نے؟ تبدیل طرفین قضیے کے کون کون سے ہوتے ہیں حملیہ میں؟ موضوع محمول۔ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے؟ بس ادھر پھر جو ہے تو موضوع کو محمول کرو، محمول کو موضوع کرو، اگر شرطیہ مقدم کو تالی، تالی کو مقدم، مع بقاء صدق، صدق کو بھی باقی ہونا ضروری ہے، اور کیا کیفیت کا بھی، ان کیف نجاب سلب، اس کا باقی ہونا کم کے بارے اس میں تفصیل ہے۔ تو یہ عبارت ہے، اس نے عبارت دیگر دوسری عبارت لائی ہے۔ کیا کہا ہے؟ وہ عبارت عن جعل الجزء الاول من القضیہ ثانیا، بنانا، کیا بنانا؟ جزء اول قضیے کا ثانی، والجزء الثانی، یہ جزء الثانی الجزء اول پہ عطف ہے۔ ہاں، جعلے کا مضاف الیہ ہے۔ کیا ہے؟ اور جعلے کا مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جعل الجزء الثانی اولا، اس کو اول بنا دو، یہ ہوا تبدیل طرف القضیہ ہو گیا۔ مع بقاء الصدق، اچھا اب میں اس کو چھوڑ کے اب کلیت اور جزیت کی طرف آتا ہوں۔ یاد رکھنا کہ سالبے، پہلے سالبہ کہو، سالبے کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آئے گا، تنعکس کا نفسہا، سالبہ کا جزیہ کا عکس نہیں آتا، یعنی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے؟ بعض جو میں آئے گا، بعض میں نہیں آئے گا، مگر قانون نہیں، جب نہیں بن ایک قانون، تم قانون تے ہوتے ہو تو پھر جب ہم جس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا عکس ہے تو سارے جگہوں میں ہونا ہے، وہ تو کس جگہ میں کس نہیں، لہذا قانون نہیں بنتا۔ تو ہم نے کہا نہیں آتا، موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ ہو، اس کا عکس کیا ہے؟ موجبہ جزیہ، یعنی موجبہ کلیہ کا عکس بھی موجبہ جزیہ، اور موجبہ جزیہ کا بھی عکس کیا ہو گیا؟ جزیہ۔ یاد رکھو، خود یاد رکھو۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں، سالب کلیہ کا کیا؟ سالب جزیہ کا نہیں آتا، موجب کلیہ کا، موجب جزیہ کا۔ اور یاد رکھو جب تم عکس نقیض میں جاؤ گے تو الٹا کام ہوگا۔ حکم الموجبات
هناك حكم الموجبات ها هنا حكم السوالب حكم السوالب هناك وحكم الموجبات ها هنا کس میں عکس نقیض میں وہ کس طرح ہے موجبے ادھر موجبے کلیے کا کلیہ آئے گا موجبے جزیے کا نہیں آئے گا سالبے کلیے کا اور سالبے جزیے کا سالبے جزیے ماشاءاللہ اب تم بن گئے منطقی بڑے بڑے مناطق حضرت مولانا وکیل احمد منصوری حضرت مولانا یہ ہماری تقی صاحب ہے یہ ہمارے مولانا محمد تقی ہے یہ منگورے میں رہتے وہ اصل میں ہے دوسری جگہ کا نہیں اصل جگہ کون سی چوگاہ پرانا چوگاہ کے خاص چوگاہ میں کیا کرنے والے یا اوپر کسی جگہ اوپر ہے ٹھیک ادھر یہ عبدالباعث مولانا عبدالباعث سے ادھر قاری عبدالباعث ادھر کے تھے یہ جو ہے مولانا یہ سب ادھر کے اور اس کو یہ کون سا قوم ادھر رہتا ہے ہاں کون سا خیل ہے اچھا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے سنو فالسالبۃ الکلیۃ تنعکس کنفسها کیا ہے گا قولک لا شیء من انسان بحجر بس سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ ینعکس الی قولک لا شیء من حجر بدلیل الخلف دیکھو میں دلیل الخلف یہ ہے اگر تم اس عکس کو سالبہ کلیہ کو نہیں مانتے تو پھر اس کا نقیض مانو گے کیا مانو گے اور نقیض کو اصل قضیے کے ساتھ جو ہے ملائیں گے اور شکل اول بنائیں گے اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ سلب شیء نفسی ہوگا اور سلب شیء نفسی جو آئے گا یہ تو غلط ہے نا یہ غلطی کس وجہ سے نکلائی نہ ماننے سے کس کے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سالبہ کلیہ عکس کا کیا آتا ہے سالبہ کلیہ تم نہیں مان رہے تھے تم اس کا نقیض مانا تو جو غلطی خرابی آئی کس چیز میں نتیجے میں نقصان ہوتا ہے یہ نقصان نکلتا ہے کدھر سے قیاس میں نقصان ہوتا ہے قیاس میں کیا ہے حیات ہوتا ہے ایک مادہ ہوتی ہے مادہ صغرا کبرا حیات جو ہے وہ کون سا شکل ہے تو حیات تو یہ شکل اول ہے وہ تو منتج ہے اس میں تو نقصان نہیں نقصان مادہ میں ہے مادہ ایک صغرا ہے ایک کیا ہے تو صغرا ایک میں نے کہا اس کا تم نے مانو تم نے کہا تھا میں اس عکس کو نہیں مانتا اسے نقیض مانتا ہوں وہ جو نقیض ہے اسی کا وجہ ہے وہ صغرا ہو یا کبرا ہو جو کو بھی ہو کیونکہ ہم نے یہ دلیل کس سے بنایا اصل قضیہ سے کون سے اصل قضیہ تو مسلم عند الکل تم بھی مان ہم بھی مانتے اس میں تو کوئی بات نہیں تو نقصان کس کا بنا اسے کس کا نقیض العکس کا کس کا ہاں یعنی تم نے عکس نہیں مانا تھا نقیض مانا تھا اس نقیض ماننے کی وجہ سے سب کچھ ہوا سمجھ گو دلیل خلق کس طرح بناؤ گے ہاں اس کو نہیں مانتے عکس کو نہیں مانتے تو کیا کرو گے پھر نقیض مانو گے یہ عکس جو میں بتا رہا ہوں یہ تم نہیں مانتے پھر اس کا نقیض مانو گے اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہوتے یہ تو اتفاق نقیض ہے ٹھیک ہے ایک تو مانو گے جب اس کو مان لیا اب ہم اس کو کے ساتھ ملائیں گے اصل قضیہ کے ساتھ مثلا شکل اول بنائیں گے اس کو اس کا جو نقیض ہے نا نقیض ہے وہ موجبہ ہے اس کو صغرا کریں گے اور اصل قضیہ جو ہے وہ کلیہ ہے تو اس کو کبرا کریں گے جو نتیجہ آئے گا سلب شیء نفسی آئے گا کیا آئے گا اور سلب چیز اپنے آپ سے سلب ہوتا ہے یہ نقصان کس سے نکلا ہے حیات سے تو نہیں حیات شکل اول ہے وہ جو اصل قضیہ ہے وہ کبرا بن گیا تھا اس کا بھی نقصان نہیں ہے نقصان کس سے بنا صغرا کیا کون تھا کون سی چیز تھی نقیض العکس کیا یعنی عکس کو تم نے چھوڑا تھا اس کا نقیض مانا تھا اسی نقیض کو ہم نے صغرا بنایا تھا ہاں وہ وجہ یہ نکل آئی اور یہ اس طرح کہہ رہے دیکھو فالسالبۃ الکلیۃ تنعکس مثال بدلیل خلف تقریر اس کا بیان یہ ہے کیا بیان ہے لو لم یصدق اگر یہ تم نہیں مانتے لو لم یصدق لا شیء من حجر بانسان یہ تو عکس ہے نا یہ عکس عند صدق قول لا شیء یعنی اصل تو صحیح ہے یہ عکس تم نہیں مانتے لصدق نقیضه تو اس کا نقیض مانو گے یعنی قولنا اور نقیض کیا ہے ایسا لا شیء من الحجر بانسان کے نقیض کیا ہے
کیونکہ آپ نقیز تو آپ نے پہلے سیکھا تھا نا، اس لیے تو ہم نے اس کو پہلے ذکر کیا تھا، سیکھا نہیں تھا. تو کیا نقیز ایجاب کا سلب ہوگا اور کیا ہاں کلیت کا جزیت ہوگا. تو پہلے کلیہ ہے اور سالبہ ہے، تو یہاں مجھے بجوز کا نقیز ہے. بعض الحجر انسان فنضمه مع الاصل، اصل کے ساتھ اس کو ضم کریں گے. ونقول دیکھو کیا بنا رہے اس یہ موجبہ ہے نا، کیونکہ شکل اول ایجاب صغرا میں ایجاب ضروری ہے، کبرا میں کلیت ضروری ہے. اس کے صغرا بناؤ بعض الحجر انسان، اور کبرا کیا کرو اصل قضیہ لا شیء من انسان بحجر ينتج کیا نکلا البعض الحجر. ہاں یہ ہوا. تو سب کیا ہوا تمہارا اپنا ہے، سب کیا ہوا تمہارا اپنا ہے. جب تم نے خود کیا ہے تو پھر گلہ کس سے کریں گے؟ گلہ کس سے کرو گے؟ گلہ کرو گے تو آپ کس سے کرو گے؟ اپنے آپ سے کرو گے. ہاں پلا نو بیا گلہ صلاح دبلا سنگوئی. ٹھیک ہے. وذالک مان والسالبۃ الجزیہ، تو ابھی میں نے بتایا تھا لا تناقض، یہ عکس نہیں آتا لزوماً. لزوماً کیوں کہا؟ کبھی آتا ہے تو آنے دو. لجواز اے اس طرح کے دیکھو میں تو بعض الحیوان لیس بانسان، اس ٹھیک ہے نا. بعض حیوان کون ہے؟ حمار ہے، وہ کیا ہے؟ انسان نہیں ہے. انسان نہیں ہے، صحیح ہے نا. عکس کرو اس کا، انسان کو حیوان موضوع بناؤ، حیوان کو بعض الانسان کدھر ہے؟ ہمارے گاؤں میں تو جب انسان ہے سارے حیوان ہے. میں نے کسی بھی یہاں انسان کو ایسا نہیں دیکھا جو حیوان ہے. ہمارے ادھر لوگ جو ہے سب انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ بعض الانسان. یہ دیکھو یہ ادھر سب جگہوں میں اس طرح ہوگا جہاں موضوع و محمول میں عموم خصوص مطلق ہو. ٹھیک ہے. بعض الحیوان اور موضوع عام ہو اور محمول کیا ہو؟ خاص ہو. تو خاص کو بعض عام سے نفی کرنا صحیح ہے، مگر پھر کیا ہاں عام کو بعض اخص سے نفی کرنا یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا لجواز عموم الموضوع فی الحمل، ہو سکتا ہے حملے میں موضوع عام ہو یا مقدم فی شرطیت ہے. مثلا یصدق بعض الحیوان لیس، ابھی میں نے کہا تھا ٹھیک ہے. ولیس یصدق بعض الانسان والموجبۃ الکلیۃ لا موجبۃ جزئیۃ والموجبۃ الکلیۃ ہاں قولنا کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہے نا. بعض الحیوان انسان، حیوان کو پہلے کرو اور انسان کو بعد میں کرو، وہ موجبہ جزبہ بناؤ. ولا نکس لا موجبۃ کلیۃ، موجبہ کلیہ عکس نہیں آ سکتا. بات سنو، عکس موجبہ کلیہ کا کیا آئے گا؟ موجبہ جزیہ. موجبہ کلیہ کا اب یہ اس کا وجہ بتاتے ہیں کیوں. دیکھو یہاں ہو سکتا ہے کہ موضوع اور محمول میں یا مقدمہ اور تالی میں نسبت عموم خصوص کیا ہو؟ ہاں مطلق ہونا کیا ہو؟ تو اس طرح تو تم کہو گے کل انسان، اب تم موجبہ کلیہ بناؤ دو عکس کر کے، یہ غلط ہے، یہ کوئی غلط ہے. تو جہاں بھی موضوع خاص ہو محمول عام ہو، جو موجبہ کلیہ تو صحیح ہوگا، مگر موجبہ جب عکس کرو گے پھر موجبہ کلیہ پھر تو کل حیوان انسان بنے گا نا. کدھر ہے؟ لأنه يجوز أن يكون محمولا بالتالي عاما كما في السنة فلا يصدق كل حيوان. وهنا شك وهنا تقریر و بیان اس کا یہ دیکھو ہے میرے پاس اس کے دو جواب دے رہے. اعتراض یہ ہے، یاد سے سنو، کل شیخ کان شابا، ہر جو بوڑھا ہوتا ہے پہلے نوجوان نہیں ہوتا، جوانی سے گزر کے کدھر جاتا ہے انسان؟ بڑھاپے کو. بڑھاپے میں جانا کب ہوتا ہے؟ اس پل سے گزر کے تم نے بڑھاپے میں جانا ہے. بڑھاپا بہت اچھا زندگی ہے، کیونکہ یہاں جو انسان کی جو ہے نا مستیاں نکل جاتی ہے، پھر عبادت کرنے لگ جاتا، پھر داڑھی بھی نکل آتی، داڑھی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. چلو ٹھیک ہے. تو بڑھاپا بہت اچھی زندگی ہے. انسان خوبصورت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کالی سر کالا رنگ تو اچھا نہیں ہے نا، مگر اس کے جو کالی داڑھی ہوتے ہیں پھر کیا ہوتے ہیں؟ سفید ہو جاتی ہے، انسان خوبصورت ہو جاتا ہے.
یہ ہے نا بڑھاپا. اور اللہ پاک بھی پھر ہم فرماتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ضعیف ہو جاتا ہے اور ضعیفوں کی سنی جاتی ہے. ٹھیک ہے تو کس طرح ہوا یعنی بڑھاپے کو جانا کب ہوتا ہے؟ جوانی سے نکل کر جانا. ٹھیک ہے تو کل شیخن اور تم نے کہا اس کا موجب جزیات ہے بناؤ نا بعض کل شیخن کر رہے ہیں بعض الشاب بعض شاب وہ تو جو کان شیخن جو پہلے بوڑھا تھا. کتنا غلط ہے اس کی دو جواب ہے. ایک جواب یہ ہے بات سن ایک جواب یہ ہے کل شیخ کان شابن یہ کان شابن یہ کان اور شابن مجموعہ محمول ہے. کیا ہے؟ مجموعہ محمول ہے. ہاں ٹھیک ہے شیخ موضوع ہے کان ہے یہ دال علی نسبت نہیں ہے یہ کیا ہے پورا جملہ ہے. کان میں ضمیر راجع ہے کس کو؟ شیخ کو. وہ اسم ہوا اور شابن کیا ہوا؟ اب جب تم اس کو جب تم عکس کرو گے پورے جملے کو موضوع بناؤ تو کیا کیسے کہو گے؟ بعض من یکون شابن بعض من یکون بعض جو شاب ہو یکون شیخن بعض من کانا شیخن یکون نہیں کہو ہاں بعض من کانا ہاں کیونکہ سارے جوان بوڑھے ہوتے ہیں کہ بعض مر جاتے ہیں جوانی میں. تو بعض من یکون شابن شیخن یہ ہے اس کا عکس. ٹھیک ہے تو تم غلط ہو گئے یا یہ کرو دیکھو کہ کانا یکون سے بدل دونوں کیا کرو تو کس طرح کہو گے؟ بعض الشاب یکون یکون کہو کانا نہیں کہو. ہاں اور یہ کانا اور یکون سے بدل نہیں جائز ہے. نسبت کی حفاظت ماضی کے لحاظ سے کہ ماضی ہے تو ماضی ہوگا آگے میں یہ ضروری نہیں. کتنے جواب ہو گئے؟ پہلے سوال سے کو وانا شکن تقریر ان قولنا کل شیخ کان شابا موجبۃ کلیۃ صادقۃ ما ان عکسہ بعض الشاب کان شیخا لیس بذلک. بتایا تھا نا اجیب ایک جواب ہے بان عکسہ لیس ما ذکر بالعکس بعض من شیخ. کیا کیا اس نے اس نے اصل میں کہا کہ ادھر جو محمول ہے تم نے بعض الشیخ ہاں کانا شابن تم نے شابن بنایا تھا. شابن محمول نہیں ہے اور کانا دار نسبت نہیں ہے. کیا ہے؟ کانا شابن مجموعہ. وقد يجاوب بوجه آخر میں نے جو ابھی کہا تھا آخر میں کیا میں نے کہا تھا ان حفظ النسبت لیس بضروری. حفظ النسبت یعنی اس کا جو دال ہے کانا کو کانا پہ رکھنا ہی ضروری نہیں ہے. یکونو کرونو کیا ہوا فی العکس فعکسو بعض الشاب یکون شیخا او صادق لا محال. والموجبۃ الجزیۃ تنعکس الی موجبۃ الجزیہ. اس کا کیا آتا ہے؟ قولنا بعض الحيوان ينعكس قولنا بعض وقد يورد اس پر بھی اعتراض آیا انعکاس الموجب کا نفسها. تم نے کہا موجب کا موجب جو آتا ہے نا اس پہ کا نفس ایراد ادھر بھی ایک اعتراض ہے. دیکھو بات کو ادھر دیکھو مجھے بعض الوتد فی الحائط بعض میخ کس میں ہوتا ہے؟ جدار میں دیوار میں ہے نا. ادھر دیکھتے ہیں وہ میخ ہے کیل کدھر ہوتا ہے؟ دیوار میں. اور سارے دیوار میں ہوتے وہ دکانیں بھری پڑی ہوئی ہے دکانیں بھری ہوئی ہے. تمہاری جیب میں بھی پڑی ہوئی ہے تمہاری جیب جو ہے پڑی ہوئی ہے ادھر بکسا میں رکھا ہوا میخ کو. میخ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیل. کیل اچھا کیل وتد عربی میں کہتے ہیں. اب اس کا تم مجبور جو آیا تھا نا تو کیا کس طرح کرو گے؟ بعض الجدار فی الوتد بعض جدار کس میں ہوتا ہے؟ میخ میں. اتنا بڑا میخ ہے کہ اس کے پوری بلڈنگ ہے اور جو جدار ہیں اس کے اندر ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اعتراض ہوا نا. اعتراض دیکھو
وقد يورد على انعكاس الموجب كنفسه إيراد وهو أن بعض الوتد في الحائط صادق وعكسه أعني بعض الحائط غير صادق والجواب لا عكس ما قلت. یہ بھی ہے اصل میں تم اس طرح کرو یہ کیا تھا ادھر بعض الوتد فی الحائط یہ فی الحائط کہ اس طرح کرو کہ فی الحائط فی بھی کیا ہے خبر ہے بے اعتبار متعلق ہے یہ شبہ جملہ ادھر خبر ہے تو کیا کرو پوری جملے کو موضوع بناؤ کس طرح بناؤ بعض ما فی الجدار بعض ما فی الحائط وتد اب ٹھیک نہیں ہے سمجھ رہے ہو کیا بعض وہ چیزیں جو کس میں ہوتے ہیں دیوار میں ہوتے وہ بعض وہ چیزیں کیا ہوتی ہے کیل نہیں ہوتے اور بعض وہ کیل ہوتے بعض چیزیں کیل نہیں ہوتی دیکھو وہ بٹن ہے کس کے یہ جدار میں حائط میں کس کے بٹن لگے ہوئے ہیں بجلی کے پنکھوں کے اور کس کے بلبوں کے ہے کہ نہیں تم کس طرح باتیں کرتے ہو بھائی سنو صحیح باتیں سنو تو ادھر دیکھو نا ہم نہیں مانتے کہ عکس قضیہ کما قلت بالعکس بعض ما فی الحائط وتد ولا امریت فی صدقہ اچھا یہ ایسا کرو کہ موجہات کے عکوس بھی بیان کرو نا کہتے اس کے لیے کہ اور کتاب ہے وہ ہے شرح التہذیب اچھا وہ سال میں ہم پڑھاتے ابتدا سے آخر تک بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی تکلیف کے ساتھ اور باقی مباحث العکوس میں اکثر موجہات و شرطیات ہیں ومذکور فی المطولات کدھر ہے مطولات سے کون سے مراد یہ قطبی اور یہ کتابیں سارے فصل عکس النقیز یہ کیا ہے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم فارغ ہو عکس مستوی سے تو آ جاؤ اور کس کی طرف عکس النقیز هو جعل نقیز الجزء الاول من القضیة ثانیا ونقیز الجزء الثانی دیکھو یہاں ایک لفظ زیادہ کیا نا بنانا ہے نقیز جزء اول کا کیا بنانا ہے ثانی اور نقیز جزء ثانی کا کیا ہے اول تو کیا پہلے ہر طرف کا کیا بنایا نقیز پھر اس کو الٹا کیا عکس کے الٹ دیا جعلوا نقیز الجزء الاول من القضیة الثانی مع بقاء الصدق والکیف بھی اس طرح وہ اسلوب المتقدمین اور یہ متقدمین کا یہ مذہب ہے نقیز الموجبۃ الکلیۃ بهذا العکس كنفسها اب اس کو اس طرح آسان عبارت تھی نا کہ ادھر جو موجبات ہے اس کا حکم ادھر کس کا ہے سوالب کا اور ادھر جو سوالب کا حکم ادھر موجبات یہ آسان چاہیے تھا مگر اس نے الگ الگ کہا ہے سنو اس کا کیسے کہہ رہے ہیں نقیز کنفسیہ یہ سالبہ کلیہ کی طرح نہیں ہے میں نے کہا تھا ادھر سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ ادھر موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ کل انسان حیوان جانے کل لا حیوان والموجبۃ الجزء لا تنقض بهذا العکس ادھر موجبہ سالبہ جزء کا عکس نہیں آتا تھا نا تو ادھر کس کا نہیں آئے گا موجبہ جزء کا نہیں آئے گا کس طرح لان قولنا بعض الحیوان اس کو الٹ دو لا انسان کا نقیض کیا ہے اور حیوان کا کیا ہے الٹ دو بعض لا حیوان یہ ہو سکتا ہے بعض کون سا انسان ہے جو لا حیوان ہے کاظم نہیں ہے تو اس لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے والسالبۃ الکیۃ تنعکس الی سالبۃ ادھر موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ تھا ادھر سالبہ کلیہ کا سالبہ جزیہ تقول الاشیاء من انسان سالبہ کلیہ ہے نا اوکے وتقول فی عکسہ بهذا العکس یہ عکس کیسے کہو گے بعض لا فرس کیونکہ انسان اور فرس کو عکس لاؤ نا نقیض لاؤ پہلے انسان اور لا انسان لا فرس پھر لا فرس کو پہلے کرو لا انسان کو بعد کرو تو کس طرح کہو فرس لیسا ہاں نا لا جزیت یہاں عبارت میں کچھ کمی ہے اچھا دیکھو اس طرح ہوا نا ترکیب کرو نا آپ کی عبارت بھی اس طرح ہے وتقول فی هذا البعکس بعض لا فرس لیس بلا انسان
بعض کیوں آگے میں فرض لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں آپ کی کون سا کتاب ہے یہ؟ بعض اللہ فرض ہے. ہاں تم کیوں گرا پر کہتے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا، اور غلطی سے بتا رہا ہوں. ہاں ادھر یہ ہے نا وتقول فی عکسہ بہذا العکس، اور تم اس عکس کے ساتھ اس طرح کہو گے. کس طرح کہو گے؟ بعض اللہ فرض ہے، جملہ پورا نہیں ہوا. ہاں تو علاج جیتن کیا ہے؟ یہ کبھی بس کومے میں چلا جاتا ہے. کومے میں، کومہ جانتے ہو؟ آدمی بے ہوش رہتے اور پھر پڑا رہتا ہے. ولا تقولوا لا شیء من اللہ فرس بلا انسان، اس طرح نہیں کہو گے. یعنی سالبہ کلیہ کا، ہاں سالبہ کلیہ نہیں بنانا، کیونکہ یہ اس لیے یہ کاذب ہے. یہ کاذب کیوں ہے؟ اس کا نقیض صادق ہے، اور نقیض جب صادق ہو تو خامخواہ ضرور بضرور کیا ہوگا؟ وہ کس طرح اس کا نقیض؟ لا شیء من اللہ باللہ، یہ سالبہ کلیہ نہیں ہے، یہ مجبج ہونا چاہیے. تو کیا ہے وہ؟ بعض اللہ فرض ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لا فرض لا انسان ہوتا ہے، جیسے جدار لا فرض ہے اور لا انسان بھی ہے، کیونکہ جدار ہے نہ فرض ہے نہ انسان. والسالبۃ الجزئیہ تنعکس الی كقولك بعض الحيوان ليس تنعكس بعض اللہ انسان ليس بلا حيوان كالفرس. اچھا ہو گیا. عکوس الموجہات مذکورۃ وہاں قد تم مباحث القضاء احکامها. ٹھیک ہے. اب آگے کیا شروع ہوا؟ ہاں پڑھنا ہے بس.